بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی بدکار اور فاحشہ عورت تھی۔ اس عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ حسن و جمال کی وجہ سے اس عورت کے آبادی میں رہنے والے تمام مالداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس عورت کو اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کیا کہ اس عورت نے اپنی خاطر ایک بڑا ہی شاندار اور عالیشان محل تیار کروایا۔ اس محل کے بیچوں بیچ اس نے اپنے لیے ایک سونے کا تخت تیار کروایا۔ وہ سونے کے تخت پر سج سنور کر بیٹھتی تھی اور اپنے محل میں آنے والے مالدار گراہکوں کے ساتھ اسی سونے کے تخت پر وہ رات گزارا کرتی تھی۔ ایک شام جب وہ گراہک کے انتظار میں سج سنور کر اپنے اس سونے کے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے محل کے سامنے سے ایک بنی اسرائیل کے نوجوان عابد کا گزر ہوا۔ اتفاق سے اس نوجوان عابد کی نظر اس فاحشہ عورت کے چہرے پر پڑ گئی۔ اللہ اکبر! اس عورت کے چہرے کو کیا دیکھنا تھا، اس نوجوان عابد کے دل پر اس عورت کی تصویر نقش ہو گئی۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نظر کو پھیر لیا، لیکن اب دن رات اس کی نگاہوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ اس نے نفل روزے بھی رکھے، لیکن اس خیال کو جھٹک نہ سکا۔ رات رات بھر عبادت کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ ہر وقت گھومتا رہتا۔ اس نے اس ناجائز و حرام خیال کو جھٹکنے کے لیے، شیطانی وسوسات سے بچنے کے لیے بہت ہی مجاہدات کیے، لیکن اس عورت کی تصویر اس کے دل پر ایسی نقش ہوئی کہ پھر وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار اس نے کہا کہ چلے، جس عورت کی محبت میں میرا دل الجھ گیا ہے، ایک بار اس عورت سے ملاقات کر لیں، ایک بار اس عورت سے اپنے دل کی خواہشات کو پورا کر لیں، پھر ممکن ہے کہ اس عورت کا خیال دل دماغ سے جاتا رہے۔ اس نوجوان نے اس عورت کے بارے میں پتا کیا کہ وہ رات ساتھ گزارنے کی کتنی قیمت لیتی ہے۔ اسے جب پتا چلا، اس نے دن رات محنت مزدوری کی، ایک ایک روپیہ جمع کیا۔ جب اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ جس مال کے ذریعے وہ اس عورت کے ساتھ ایک رات گزار سکتا تھا، سارا مال لے کر تیار ہو کر عورت کے محل میں داخل ہوا۔ عورت کے حوالے وہ سارا مال کرتا ہے، وہ اسے سونے کے تخت پر بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا انتظار کرو، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ عورت جاتی ہے، سج سنور کر آتی ہے اور اس نوجوان کے قریب سونے کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اب اس نوجوان نے اس عورت کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کرنی شروع کی۔ بات کرتے کرتے گفتگو طویل ہوئی۔ اچانک اس نوجوان کے دل میں خیال آیا، اللہ اکبر! میں اس فاحشہ عورت کے محل میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھا دنیاوی باتیں کر رہا ہوں۔ ارے میں تو وہ ہوں جو پوری رات اپنے رب کی رضا کے لیے مصلی پر گزارا کرتا تھا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نفل روزے رکھتا تھا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا تھا، پوری رات خوف خدا میں رویا کرتا تھا۔ پھر میں مصلی سے اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت سے اٹھ کر اس عورت کے کمرے میں کیسے آ گیا، میں اس کے بستر تک کیسے پہنچ گیا۔ ابھی اس نوجوان کے دل میں خیال آیا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان اب اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، وہ کہتی ہے کیا بات ہے، ابھی تو تم مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، غلطی سے میں یہاں آ گیا، مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا جس مقصد کے تحت تو یہاں آیا تھا، چل اپنے مقصد کو پورا کر لے، اس کے بعد تو چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، مجھے اب تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی لے کر آیا تھا وہ سب تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ مال تم رکھ لو، لیکن مجھے جانے دو۔ یہ سن کر وہ عورت حیران رہ جاتی ہے، اللہ اکبر! یہ کیسا نوجوان ہے، اس نوجوان سے پہلے سینکڑوں ہزاروں میرے پاس آئے، لیکن میں نے آج تک کسی کی کیفیت ایسی نہیں دیکھی۔ ہر کوئی آتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نوجوان، اس کے خوف خدا کا عالم کیا ہے، اس نے مجھے اپنی انگلی تک نہیں لگایا اور اللہ کے خوف میں ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں روکتی، تم چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دو تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نوجوان نے اپنا نام بتا دیا، اپنی آبادی
آبادی کا پتہ بتا دیا اور اس کے بعد وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد عورت کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خیال پیدا کیا، اس عورت نے کہا اللہ اکبر، یہ کیسا نوجوان ہے جس کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، یہ نوجوان بن گناہ کیے اللہ سے ڈرتا ہے، اور میں دن رات گناہ پر گناہ کرتی ہوں، نافرمانی پر نافرمانی کرتی ہوں، اور میرے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں، میرے دل میں آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ اس نوجوان کے خوف خدا نے اس عورت کو بھی توبہ کی توفیق کی طرف آمادہ کر دیا۔ وہ عورت اب توبہ کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے درمیان واعظ و نصیحت فرما رہی تھی۔ اس عورت نے لوگوں کے سامنے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ایک شخص کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ جو شخص تھا وہ بے وقوف قسم کا تھا، اسے پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی کو یہ میسج کیسے پہنچایا جائے۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، فلاں فاحشہ عورت، فلاں بدکار عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا آپ کو جلال آ گیا۔ اس عورت کو اگر ملاقات کرنی تھی تو اس طرح پیغام نہ پہنچانا تھا۔ ہر کوئی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ آخر اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کام آن پڑا جو موسیٰ علیہ السلام سے وہ تنہائی میں ملنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جلال میں کہا جاؤ، جا کر اس عورت سے کہہ دو یہاں سے چلی جائے، ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر اس عورت کو یہی بات دہرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، تمہارا نام سنتے ہی انہیں جلال آ گیا اور انہوں نے فرمایا وہ تم سے ملنا نہیں چاہتے، یہاں سے چلی جاؤ۔ اب وہ عورت وہاں سے مایوس ہو کر واپس جاتی ہے، اپنے محل میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد اب وہ سوچ رہی تھی میں کروں تو کیا کروں، اب تک میں نے جتنے گناہ کیے اس سے اللہ ناراض تھا، آج میں توبہ کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کے نبی نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی موسیٰ بھی مجھ سے ناراض ہیں، اب میں کیا کروں۔ اس عورت نے وضو کیا، اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا، ایک سادہ سا لباس پہنتی ہے اور اس کے بعد مصلی بچھا کر بیٹھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، توبہ اور استغفار کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا جس نیک نمازی عابد و زاہد نوجوان کی وجہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، چلوں میں اس سے ملاقات کروں، اگر وہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے تو اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہوگا۔ اب اس ارادے سے وہ عورت اس نوجوان کو تلاش کرتے کرتے اس کے گاؤں میں پہنچتی ہے، اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اس نوجوان نے دروازہ کھلا، اپنے دروازے پر اس عورت کو کھڑا دیکھا، خوف خدا میں کانپ گیا، اللہ اکبر۔ اسے وہ ساری گھڑیاں، وہ وقت، وہ لمحات یاد آ گئے جب اس عورت کے ساتھ وہ تخت کے اوپر بیٹھا، اس سے دنیاوی گفتگو کر رہا تھا، اس سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ خوف خدا میں کانپ گیا، یہ عورت میرے دروازے پر آ گئی، اللہ اکبر۔ پتا چلا یہ گناہ میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اب پتہ نہیں میرا قیامت میں کیا بنے گا۔ وہ اتنا نیک نوجوان تھا، اس عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی ان خیالات میں وہ ڈوبا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی اور اس کا جسم زمین پر ڈھیر ہو گیا، اللہ اکبر۔ گھر والوں نے میت کو اٹھایا، غسل کا، کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ عورت 3 دن تک تو خاموش رہی، صبر سے کام لیا، کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن 3 روز گزرنے کے بعد دوبارہ اس نوجوان کے گھر آتی ہے، گھر والوں کو جمع کر کے سارا معاملہ بیان کرتی ہے۔ میں فاحشہ تھی، بدکار تھی، بری تھی، لیکن آپ کے بیٹے کی وجہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور میں آپ کے گھر اس ارادے سے آئی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اللہ مجھے یہ شرف عطا کرے اس نیک عابد نوجوان سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن ہائے میں تو محروم رہی۔ گھر والوں نے جب یہ سارا معاملہ سنا، گھر والوں نے کہا وہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتی تھی وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی نیک ہے، عابد ہے، اگر تم کہو تو ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے چھوٹے بھائی
سے بات کی گئی۔ چھوٹے بھائی نے کہا اگر واقعی وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، وہ گناہگار و بدکار تھی، اب توبہ کر کے نیک بن گئی ہے، میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں تک کہ گھر والوں نے اس نیک عابد و زاہد نوجوان کے چھوٹے بھائی سے اس عورت کا نکاح کرا دیا۔ اللہ نے اس عورت پر ایسا فضل و کرم فرمایا، ایسا فضل و کرم فرمایا کہ وہ عورت جو کل تک بدنام تھی، وہ عورت جو بدکار تھی، فاحشہ تھی، بری تھی، سچی توبہ کی برکت سے ایک نیک نمازی نوجوان کے نکاح میں آ گئی۔ پھر اللہ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 7 بیٹے عطا کیے، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس کے 7 بیٹے بنی اسرائیل کے ولیوں میں گزرے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ عورت جو کل تک بدنام زمانہ تھی، سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے اس عورت کو 7 ولیوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ واقعی اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کی نافرمانی اور بغاوت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔